بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کی کب قسمت بدل دے اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ انسان کو آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ کس صلاحیت کا مالک ہے۔ جب کوئی بھی انسان اس کی آزمائش پر پورا اتر جائے تو وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے مال و دولت آتی ہے۔ پھر انسان جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس کی شادی دنیا کی خوبصورت اور امیر ترین لڑکی سے ہو جو اسے دل و جان سے پیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اگر وہ یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا امیر ترین کھرپتی انسان بنا دے تو وہ اللہ کی رحمت سے بن جاتا ہے۔ سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد میں سعودی لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ یونیورسٹی اس قدر بڑی ہے کہ سعودی حکومت نے لڑکیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے ٹرینیں استعمال کی۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ ان کو ماہانہ وظیفے بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس یونیورسٹی میں سعودی عرب کی امیر ترین لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ کو اس قدر سہولتیں ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس یونیورسٹی میں عائشہ بنت بلال نامی ایک لڑکی پڑھتی تھی۔ اس لڑکی کا باپ اس یونیورسٹی کا چانسلر تھا۔ یہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ پوری یونیورسٹی میں لڑکی کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ جو بھی لڑکی کو ایک بار دیکھتا تو اس کی زبان سے ماشاءاللہ جاری ہو جاتا۔ اس یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کیمپس تھے جس میں طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کرتے۔ ایک دن یہ لڑکی یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں تیز بارش ہونے لگی۔ بارش اور آندھی اس قدر تیز تھی کہ کوئی بھی چیز دکھائی نہ دیتی۔ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ پناہ لینے کی کوشش میں تھا۔ چنانچہ لڑکی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے قریب کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ وہ اس لڑکی کو گھر میں لے گیا جبکہ اسی دوران بارش اور بھی تیز ہوتی گئی۔ لڑکے نے جب اپنا تعارف کروایا تو اسے پتا چلا اس نوجوان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ ریاض میں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنے کے لیے ٹیکسی چلاتا ہے۔ اب نوجوان نے لڑکی کو ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا۔ لڑکی کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایک ہیٹر بھی رکھ دیا۔ نوجوان نے لڑکی کو کہا جب آپ کا کمرہ گرم ہو جائے تو مجھے بلا لینا، میں ہیٹر کو کمرے سے واپس لے جاؤں گا۔ اس کے بعد نوجوان دوسرے کمرے میں واپس چلا گیا۔ لڑکی نے نقاب اتارا، وہ اپنے کپڑوں کو خشک کرنے لگی۔ لڑکی کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ جب 3 گھنٹے گزرے تو نوجوان ڈرتے ہوئے لڑکی کے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لڑکی کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی۔ موٹی موٹی آنکھیں، گول سا چہرہ، دلکش نقوش لمبے بال دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ لڑکی جنت کی حوروں کی طرح حسین تھی۔ نوجوان ہیٹر کو اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نوجوان جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ اس کے بالوں کی مہک کیسی ہوگی، وہ کس قدر حسین ہے، ایسا موقع زندگی میں پھر نہیں ملے گا۔ شیطان نوجوان کے ذہن پر اس قدر سوار ہو گیا کہ لڑکی کی تصاویر اس کے ذہن میں فٹ کر دی۔ نوجوان گھر کے صحن میں بیٹھ کر اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو ایک بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ اب وہ لڑکی گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران اس نے دیکھا نوجوان گھر کے صحن میں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ لڑکی اس قدر تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں جا کر باپ کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ اس نے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نہیں جانتی کہ بستر پر لیٹی میرے ساتھ کیا ہوا۔ باپ کو بیٹی کی بات سن کر انتہائی غصہ آیا۔ چنانچہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر لڑکے کے گھر میں گیا تو انہوں نے دیکھا گھر کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ دوسرے دن لڑکی کے باپ کو پتا چلا نوجوان فلاں ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کے بعد لڑکی کا باپ لڑکی کی تلاش میں ہسپتال میں چلا گیا تاکہ وہ اس نوجوان کو تلاش کر کے اپنی بیٹی کا بدلہ لے سکے۔ جب باپ تلاش کرتے کرتے نوجوان کے وارڈ میں پہنچا تو اس نے دیکھا نوجوان کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں باندھی ہیں۔ لڑکی کے باپ نے اس بارے میں ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے بتایا
جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ لڑکی کا باپ قسم دے کر کہنے لگا تمہیں اللہ کی قسم مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ نوجوان بتانے لگا کل رات ایک لڑکی بارش سے بچتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ شیطان مجھ سے برائی کروانے کے لیے مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں جب ہیٹر لینے کے لیے گیا تو وہ لڑکی کمرے میں لیٹ کر سو رہی تھی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ جنت کی حور تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکلا تو شیطان مجھ پر سوار ہو گیا۔ میرے ذہن میں غلط خیالات ڈالنے لگا۔ میرا نفس جب بھی میرے ذہن میں غلط خیالات ڈالتا تو میں اپنی انگلیوں کو آگ پر رکھ دیتا تاکہ میں جہنم کی آگ کو یاد رکھ سکوں۔ ایسا کرتے کرتے میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جل گئیں۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میرے ساتھی کام سے واپس آئے انہوں نے مجھے بے ہوش پایا تو وہ مجھے ہسپتال میں لے آئے۔ باپ نوجوان کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے بلند آواز سے یہ کہا واللہ یہ لڑکا اللہ کے بہت قریب ہے۔ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اپنی پاک دامن لڑکی کا نکاح اسی نوجوان سے کروں گا۔ جب پاکستانی لڑکا ٹھیک ہوا تو سعودی نے اپنی لڑکی کا نکاح اسی نوجوان سے کر دیا۔